قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان، کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جو محشر کا میدان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری، پورا حساب دے دے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی فی ان شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری. اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا. وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا. اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل من علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا. یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں. سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے. کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا، بتا دے. اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے، بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا. 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا. بعض اسی سوال میں اٹک کر کے 300 سال 400 سال کھڑے ہو چکے ہوں گے. اور کسی گھبراہٹ کی ضرورت، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہیں تو حساب دینا ہے. کوئی اتنے سالوں تک کھڑے رہیں گے صرف دوسرے سوال کے جواب میں. ایک عمر کہاں گزارا، دوسرے اس نے اپنا شباب، اپنی جوانی کہاں بتائی. لکھ کر کے رکھ لو کہ اپنی جوانی کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ میں نے تو اپنی جوانی کی ہر رات گیم کھیلنے میں گزاری، جوانی کی ہر رات چیٹنگ میں گزاری، جوانی کی ہر رات لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے اور ان کے عیبوں کو دیکھنے میں گزاری. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ برائی دیکھنا پسند کرتا ہے. اس فطرت سے باز آنا چاہیے. اے عزیزو، وقت کی قیمت سمجھو. اور نوجوانوں سے میں کہوں گا اب تمہارے لیے حالات اس قدر تیزی سے بدلے جائیں گے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ابھی 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی زبردست چینجنگ دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے 100 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی. امام حماد ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا. وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے پچھلے 20 سال کے اندر اس قدر دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے 100 سالوں میں ان کے خواب بھی نہیں دیکھے گئے تھے. انٹرنیٹ کی دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. اب اگلے جو 10 سال ہوں گے یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے.
ہم ابھی سے سن رہے ہیں کہ 5G کا آنا متوقع ہے اور اس کے بعد دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیچرل قدرتی چیزوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہو, بہت بڑا اثر ہو. تمہارے کھان پان میں تبدیلی آ جائے گی, رہن سہن میں تبدیلیاں آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں ایسی آج پلاننگ ہو رہی ہیں کہ مائنڈ کنٹرولنگ کے متعلق لوگ پلان بنا رہے ہیں. یہ مائنڈ کنٹرولنگ کیا ہے؟ کسی کے ذہن اور دماغ کو ایسا اپنے قابو میں رکھنا کہ میں اٹھ کہوں تو اٹھے, بیٹھ کہوں تو بیٹھے, چل کہوں تو چلے. یہ آرڈر دینے والے جو سسٹم ہے مائنڈ کنٹرولنگ کہتے ہیں. اس پر پوری دنیا آج, پوری دنیا نہیں, یہودی لابی سب سے زیادہ اس میں مصروف عمل ہے. چند دنوں پہلے ابھی ایک یہودی عالم نے باضابطہ ویڈیو کانفرنسنگ, ویڈیو کروا کر کے اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے 5 سالوں میں پلان کیا ہیں, ہم پوری دنیا کو کیا کرنے جا رہے ہیں. اگرچہ اس کا اعلان ہو, ہم تو جانتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے عزیزوں. لیکن دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ اور پوری انسانیت کے قاتل یہ یہودی لابی جو پلان بنا رہے ہیں, کیا ہم اس کے متعلق تیار ہیں؟ یہاں تو جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا, عبث نہیں پیدا کیا. آج ہماری جوانی کو دیکھ کر کوئی مدد کے لیے بھی پکارنا نہیں چاہتا ہمیں. یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا آدمی ہے, دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا. مجھے بھی چند دنوں پہلے ایک بات پڑھنے کو ملی, کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں, آج روتی ہیں, بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا جب اسی سندھ کے علاقے سے چند عورتوں نے عرب کے نوجوانوں کو پکارا تھا. راجہ دابیر سنگھ, یہ میں 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں, آج سے 1300 سال پہلے تقریباً. راجہ دابیر سنگھ کی حکومت تھی جب کچھ حج پر جانے والی خواتین سری لنکا سے نکلی, بیچ راستے میں گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے لگے. تو ان عورتوں نے جو حج کے لیے نکلی تھی آواز دی کہ کوئی عرب کا قافلہ ہو تو ہماری آواز خلیفہ وقت تک پہنچا دے. تو اس وقت جو تاجر آئے تھے ان تاجروں نے یہ بات سنی کہ کچھ مسلمان عورتیں اس طرح اغوا کی جا چکی ہیں, گرفتار ہیں. تو وہ بات جا کر کے اس زمانے کے حجاج بن یوسف گورنر کے سامنے بیان کی گئی. وہ خود ایک ظالم تھا, لیکن دربار میں ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی, محمد بن قاسم. رک گیا, پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے. یہ ہند اور سندھ 2 خطے تھے ہمارے, جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا, کچھ ہندوستان میں. سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں, وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی, لبیک یا اختہ, اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا. یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا, اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے, بات چیت ہوئی. جب حل نہ ہو سکا, وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے, تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے, حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا. ان خواتین کو آزاد کرایا گیا. پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا, پہلا لشکر. لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا, وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا, وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا, بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا. صرف 19 سال کا جوان تھا. 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے. 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں, عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں. 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے ہے, عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے, ان سے ہمارے
رات کے مکالمے کے لیے. معاذ اللہ رب العالمین. یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے. جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے.